نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله دخل الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین۔ میرے دینی بھائیوں بزرگوں، اللہ رب العالمین نے میری اور آپ کی اور دنیا میں بسنے والے تمام انسانوں کی کامیابی رب العالمین کے احکام کو پورا کرنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے میں رکھی ہے۔ یہ بات طے ہے کہ جو انسان اللہ رب العالمین کے احکامات کے مطابق اور حضور علیہ والسلام کی ہدایات کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کرے گا، رب العالمین اس کو دنیا آخرت میں نوازے گا۔ ابھی ہم جس مجلس میں جڑے ہیں، اس مجلس کے جڑنے پر ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ یہ وہ مجلس ہے کہ جس میں بیٹھنے کے بعد ایمان کو تازگی ملتی ہے۔ روایتوں میں یہ بات موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جنت کے باغوں سے گزرو تو چل لیا کرو۔ صحابہ نے بڑے تعجب کے ساتھ پوچھا، یا رسول اللہ جنت کے باغات کیا ہیں؟ تو حدیث میں ملتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کے حلقوں کو جنت کے باغات سے تعبیر کیا ہے۔ ہمارا یہ سننا سنانا، ایک دوسرے سے مذاکرہ کرنا، یہ دین کے نفع کے لیے ہے۔ ہماری اپنی ذات سب سے پہلے ہدف اور نشانہ ہے اور اس کے بعد دوسرے ہیں، اور یہ بات مثال سے ہمیں بار بار سمجھائی جاتی ہے کہ گیند کو جتنی مضبوطی کے ساتھ، جتنی طاقت کے ساتھ دوسری دیوار پر، سامنے والی دیوار پر مارا جاتا ہے، اتنی تیزی سے ہماری طرف لوٹتی ہے۔ اور یہ دعوت کی خصوصیات میں سے ہے کہ آدمی جتنی فکر مندی کے ساتھ اور جتنی ہوش مندی کے ساتھ اور جتنے اخلاص اور استقامت کے ساتھ یہ کام کرے گا، اتنا وہ ترقی کرتا چلا جائے گا۔ اس لیے دو باتوں کی طرف ہمیں دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ ایک تو دھیان سے سننا ہے اور دوسرا یہ کہ دوسروں تک پہنچانے کی نیت سے سننا ہے۔
اور ایک کام کرنے کا ہے، وہ کام یہ ہے کہ عمل کی نیت سے سننا ہے کہ جو سنیں گے انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیے، ہر انسان 4 منزلوں سے اس کو گزرنا ہے، ہر انسان کو 4 منزلوں سے گزرنا ہے۔ پہلی منزل انسان کی ماں کا پیٹ ہے، ماں کا پیٹ ہے۔ یہ منزل ایسی ہے کہ یہاں انسان کو کچھ بھی اختیار نہیں دیا گیا۔ رب العالمین اپنے فضل سے زوجین کے ملنے کے بعد جس وطن میں چاہیں، جس پیٹ میں چاہیں، انسان کی منزل وہاں سے شروع کرتے ہیں۔ اسباب کے درجے میں ساری چیزیں پائی جاتی ہیں، نکاح تو بہت سارے ہو رہے ہیں، شادیاں بہت ساری ہو رہی ہیں، شادیوں کے بعد سالہ سال گزر جا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود اولاد کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ تو یہ بات طے ہے کہ رب العالمین جس وطن میں، جس پیٹ میں بندے کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، وہ اپنے اختیار میں اللہ نے رکھا ہے۔ اب جس وطن میں رب العالمین اپنے فضل سے نطفے کو ٹھہرا دیتے ہیں، بس یہ بندے کی سب سے پہلی منزل شروع ہو گئی۔ اب اس کی نشو و نما، اس کا بڑھنا اور ماں کے پیٹ میں بندے کا تیار ہونا، یہ سارا اختیار رب العالمین کو ہے۔ اور یہ ساری چیزیں ہمارے تجربے میں ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ کئی نطفے ماؤں کے رحم میں بند تو گئے، لیکن بعد میں ضائع بھی ہو چکے ہیں۔ تو اس کی نشو و نما، اس کی حفاظت اور اس کو دنیا میں لانا ہے یا نہیں لانا ہے، اس کا فیصلہ بھی اللہ کرتے ہیں۔ اور غرض یہ ہے کہ بندہ ماں کے پیٹ میں کلی طور پر محتاج ہے، کلی طور پر وہ محتاج ہے، ہر اعتبار سے وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ لیکن ایک مرحلہ بندے کو رب العالمین نے دیا ہے، ایک تو پہلی منزل ماں کے پیٹ کی، دوسری منزل دنیا کی، دنیا کا پیٹ۔ اس دنیا کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کو اختیار دیا ہے۔ دیکھیے، ہم دنیا کے پیٹ میں آ چکے ہیں اور یہاں ہمیں اختیارات دیے گئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اذان ہونے کے بعد بھی بعض بندے مسجد سے باہر ہیں، تو انہوں نے اپنی اس چیز کو اپنے اختیار سے طے کیا ہے، اور ہم اذان ہونے کے بعد مسجد میں آئے ہیں، ہم نے نماز پڑھی ہے، یہ ہمارا اپنا اختیار ہے۔ تو ایک ماں کا پیٹ جب بندے کو کلی طور پر اختیار نہیں، اور ایک دنیا کا پیٹ جب بندے کو اختیارات دیے گئے ہیں، ایک بھلائی کا اختیار اور ایک برائی کا اختیار۔ اب بندے جب بھلائی اس دنیا میں کرنے والے بن گئے، تو پھر رب العالمین نے ایسے بندوں کے لیے وعدے کیے ہیں، اور جنہوں نے بھلائی نہیں کی ہیں تو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں احادیث نبویہ کے ذریعے سے ایسے بندوں کے لیے وعیدیں سنائی ہیں۔ جو اچھے کام کرے گا تو اچھا بدلہ آخرت میں پائے گا، اور جو برے کام کرے گا تو ایسے بندوں کے لیے اللہ کا سخت عذاب ہے۔ اب یہ سارا کا سارا دنیا کا بننا اور آخرت کا سنورنا، اور دنیا کا بگڑنا اور آخرت کا بگڑنا، یہ بندے کے اختیارات پر ہے، کیونکہ یہاں بندے کو اختیار دیے گئے ہیں، اور وہ اختیار صرف موت کے آنے تک ہے، قبر میں پہنچنے تک ہے، سکرات کا وقت شروع ہونے سے پہلے تک ہے۔ کیونکہ بندہ جب روح کو ختم کر دیتا ہے اپنے بدن سے رب العالمین کے حکم سے، تو پھر اس کے سارے اختیارات اب ختم ہو جاتے ہیں۔ اب ساری منزلوں کا ایک منزل تو ماں کے پیٹ کی ہو گئی، دوسری منزل یہ ہے دنیا کا پیٹ۔ اسی منزل پر بندے کی کامیابی اور ناکامی کا سارا دار و مدار ہے۔ اگلی جو 2 منزلیں آنے والی ہیں، جو 2 پیٹ آنے والے ہیں، اس کا سارا دار و مدار اس کے بننے اور بگڑنے پر ہے۔ اور ہم جو ابھی سر جوڑ کر بیٹھے ہیں، اور جو پوری دنیا میں ایک چلت پھرت ہو رہی ہیں، اور پوری دنیا میں دین کی جو باتیں کی جا رہی ہیں، اعمالوں کی جو ترغیب دی جا رہی ہیں، وہ انہی 2 منزلوں کو کامیاب کرنے کے لیے۔
ان تیسری منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل، یعنی ایک تو ماں کا پیٹ، دوسری دنیا کا پیٹ، اور تیسرا قبر کا گھڑا، یہ بندے کی تیسری منزل اور تیسرا پیٹ ہے، جس کو زمین کا پیٹ کہا جائے گا۔ اب قبر کا بننا اور بگڑنا، اگر آدمی اچھے اعمال کرے گا تو تیسرا جو اس کا مرحلہ ہے، تیسری منزل ہے، تو وہ بھی عافیت کے ساتھ، راحت اور عزت کے ساتھ گویا کہ کامیاب ہے۔ جو قبر سے کامیابی کے پروانے کے ساتھ گزر گیا، اس کے لیے آخرت بھی کامیابی مل جانے والی ہے۔ اب دیکھیے، ہم دیکھتے ہوں گے بندے پر مختلف قسم کے حالات آتے ہیں، اور مختلف قسم کے حالات میں وہ ڈگمگا جاتا ہے۔ ایک تو ہے بندہ گناہ کرتا ہے اور گناہ کے بعد وہ حالات میں مبتلا ہوتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ بندے پر حالات آتے ہیں اور وہ اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ ایک گناہوں کے بعد حالات کا آنا، یہ بندے کا اپنا کیا کرایا ہے۔ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، اللہ فرماتے ہیں قرآن کریم 25ویں پارے میں کہ تم پر جو حالات اور مصیبتیں آئی ہیں، یہ مصیبتیں تمہاری اپنی کمائی ہوئی ہیں۔ نمازوں کا نہ پڑھنا، جی، اللہ کی نافرمانی کرنا، اللہ کے احکام کو توڑنا، زکاتوں کا نہ دینا، سٹوں کا کھیلنا، زنا کا عام ہو جانا، اسی چغلی کا عام ہونا، ایک دوسرے کے متعلق تہمتیں لگانا، ایک دوسرے کے متعلق بدگمانیاں کرنا، شریر بن کر زندگی گزارنا، یہاں تک کہ شریر سے اوپر کا جو درجہ ہے خباثت بھری زندگی گزارنا، اس سے حالات بدل جاتے ہیں، حالات بگڑ جاتے ہیں، اور پھر بندہ مصیبتوں میں پریشان اور حالات میں جکڑا جاتا ہے۔ اور یہ ہیں ایک حالات رب العالمین کی طرف سے دوسرے قسم کے ہیں جو ترقی والے حالات آتے ہیں، اور وہ حالات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہیں، وہ حالات حضرات صحابہ کی زندگی میں ہیں۔ نعوذ باللہ اگر کوئی آدمی یہ تصور کرے کہ حضور علیہ السلام پر جو حالات آئے ہیں وہ ان کے غلط کاموں کی وجہ سے، تو اس کو نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے اپنے اس عقیدے پر۔ حضور علیہ السلام پر حالات کیوں آئے؟ ایک دلاسا تھا امت کے لیے کہ تاجدار مدینہ، کائنات کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر حالات جو آئے ہیں، حضور علیہ السلام کی سیرت اگر کوئی آدمی پڑھے گا تو وہ اپنے حالات کو حالات نہیں سمجھے گا، وہ اپنے اوپر آنے والی پریشانیوں کو پریشانی نہیں سمجھے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس معاشرے میں آنکھ کھولی ہیں اور آپ کی نشو و نما جہاں ہوئی ہیں، وہ معاشرہ حیوانیت لیے ہوئے تھا پہلے، دھیرے دھیرے حضور علیہ السلام نے اس معاشرے کو بھاپا، اس کا جائزہ لیا اور اپنے دعوتی مشن کو بنانے کی پوری فکر اور پلان بنا لیا، اور یہاں تک کہ نوبت آئی، کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر رب العالمین چاہتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلوغت کے بعد فوراً نبوت دے دیتے تھے۔ جیسے بھئی ایک آدمی ہے، بالغ ہو گیا، اس پر نماز ضروری ہو گئی، ایک آدمی بالغ ہو گیا، اس پر روزہ ضروری ہو گیا، ایک آدمی بالغ ہو گیا، اس کے لیے حج کرنا اگر استطاعت ہو تو ضروری ہو گیا، غرض شرعی امور جتنے بھی ہیں اس کے لیے کرنا ضروری ہو گیا۔ اب دیکھیے، ہم 15 سال کی عمر میں جب مکلف ہو رہے ہیں، لیکن نبی علیہ السلام کی 40 سالہ زندگی، اس سے پہلے آپ نے نماز نہیں پڑھی، اس سے پہلے آپ نے حج نہیں کیا، اس سے پہلے آپ نے زکوٰۃ نہیں نکالی، لیکن اب معاشرے میں ایسے رہیں اور آپ نے معاشرے کا ایسا جائزہ لیا کہ صرف 23 سالہ زندگی میں آپ نے پوری کائنات کا نقشہ بدل دیا۔ آپ کے 40 سال اتنی امانت اور صداقت کے ساتھ گزرے کہ مکہ کا ہر آدمی آپ کو امین اور صادق کے لقب سے جانے لگا، پہچاننے لگا کہ آدمی ہو تو ایسا ہو کہ امانت اس کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے، صداقت اس کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ حضور علیہ السلام جب 40 سال کی عمر کو پہنچے تو آپ علیہ السلام کو ایک بڑے اعزاز سے سرفراز کیا گیا، بڑے اعزاز سے نوازا گیا، اور یہ اعزاز ایسا تھا کہ دنیا کا سب سے بڑا اعزاز اگر کسی کو ملا ہے وہ تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا۔ آپ کو خاتم الانبیاء بنا کر بھیجا گیا، یعنی اب نبوت کا سلسلہ ختم۔ لیکن اب اندازہ لگائیے، نبوت کی
سلسلے کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ختم کیا جا رہا ہے۔ آپ کو محنت کے لیے صرف 23 سال کا عرصہ ملا ہے، 40 سال آپ کو جائزے کے لیے گویا کہ دیے گئے۔ آپ نے اپنے جائزے کا پورا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے آپ کو ایسا لوگوں کے سامنے پیش کیا کہ کوئی انگلی نہیں کر سکتا تھا حضور کی طرف۔ دیکھیے ایک مرتبہ مکہ میں اختلاف ہوا، یہ اختلاف ہوا کہ بہت زوردار بارش ہوئی، زوردار بارش ہونے کی وجہ سے سیلاب اور طوفان کی وجہ سے مکہ کی دیواریں ٹوٹ گئی، مکہ کی دیواریں ٹوٹ گئی۔ اب جب دیواریں ٹوٹی تو بعض حضرات نے یہ رائے دی کہ مکۃ المکرمہ کی یعنی خانہ کعبہ کی تعمیر کرنی چاہیے، لیکن بعض حضرات کی یہ رائے آئی یہ اللہ کا گھر ہے، جیسا اس کو ویسے ہی رہنے دو، اگر اس میں کوئی گڑبڑ کرے گا تو ہو سکتا ہے کہ اللہ کا عذاب آ جائے۔ تو ایک صاحب سمجھ آدمی نے یہ کہا کہ اللہ درست کرنے والوں کو کبھی بگاڑتا نہیں ہے، درست کرنے والوں کو، درستگی کرنے والوں کو کبھی بگاڑتا نہیں ہے۔ ہمت سے انہوں نے تعمیر کا فیصلہ کیا، ان کی ہمت کی بنیاد پر سارے مکہ والے آگے بڑھے اور انہوں نے تعمیر کر لی۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر صرف 35 سال کی تھی۔ کتنی؟ ابھی آپ کو نبوت نہیں ملی تھی۔ خانہ کعبہ کی بنیاد، کعبۃ اللہ کی بنیاد تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے رکھی ہے، اس وقت آپ کی عمر 35 سال تھی۔ اب کیونکہ وہاں مختلف قبیلے رہتے تھے، مختلف خاندان رہتے تھے، اب ہر بڑی چیز کو کرنے کا ہر آدمی کا دل چاہتا ہے کہ بھئی بڑی ذمہ داری میرے پر آئے، اعزاز مجھ کو ملے۔ اب حجر اسود کو وہاں سے ہٹایا گیا تھا تعمیر کے موقع سے، اب اس کو اس کی جگہ رکھنا تھا۔ جب اس کی جگہ رکھنا تھا تو یہ اختلاف ہوا کہ کون رکھے، اور بہت اختلاف ہوا لوگوں میں، 2-3 دن تک یہ باتیں اور چرچا چلتی رہی۔ چنانچہ کسی نے یہ رائے دیا کہ سب سے پہلے جو مسجد حرام میں داخل ہوگا وہ آدمی فیصلہ کرے گا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ سب سے پہلے صبح مسجد میں داخل ہونے والے وہ تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تھی۔ سب نے کہا یہاں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، تو امین آدمی ہے، صادق آدمی ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے منتظر۔ قربان جائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فراست کو کہ آپ نے کتنا حکیمانہ فیصلہ دیا اور کتنی حوصلہ افزائی والا فیصلہ دیا، کسی کا دل بھی نہ ٹوٹے اور کام بھی بن جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو اس طرح رکھا جائے گا کہ ایک چادر لائی جائے، اس چادر میں حجر اسود کو رکھا جائے اور قبیلے کا ہر آدمی اس کو پکڑ کر اس کی جگہ پہنچائے گا۔ آپ کے اس فیصلے سے لوگوں کو اتنی خوشی ہوئی اور لوگ اتنے زیادہ خوش و خرم ہوئے کہ اس سے پہلے شاید حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اس عمل سے پہلے نہ ہوئے ہو۔ یہیں سے آپ کی دانش مندی اور آپ کی عقل مندی کا انہوں نے اندازہ لگایا۔ میں آپ کو اصل بتانا کیا چاہ رہا ہوں، دعوت کے اوپر حالات کیسے آتے ہیں وہ دیکھیے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جوانی سے لے کر اپنی ادھیڑ عمر تک یعنی 40 سال تک لوگوں میں ایک ایسا کام کیا کہ اپنے آپ کو ایک سچا ثابت کر دیا، اپنے آپ کو امانت دار ثابت کر دیا۔ اب اس کے بعد 40 سال ہوئے، 40 سال مکمل ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے سرفراز کیا گیا۔ اب دیکھیے اب ترتیب بن رہی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر حالات بنانے کی۔ آپ ایک ترتیب تو یہ بنا رہے، پہلے آپ ڈرے سہمے تھے کہ ہائے میں لوگوں کو دعوت کیسے دوں گا۔ اب 40 سال کی عمر میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہوا، وہ آپ کو بار بار حوصلہ دلاتی تھی، بار بار آپ کو ہمت دلاتی تھی کہ آپ سے اللہ کام لے گا۔ آپ کو جب نبوت سے سرفراز کیا گیا ہے تو اللہ آپ سے کام لے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جتنا سپورٹ کیا شاید اس زمانے میں کسی نے اتنا سپورٹ نہیں کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چاہا کہ یہ اللہ کی طرف سے جو میرے اوپر ذمہ داری آئی ہے، اس ذمہ داری کو اب کیسے میں پیش کروں لوگوں کے سامنے کیسے پیش کروں۔ چنانچہ اب دیکھیے افراد میں دعوت دینا، آپ کے اس عمل سے بات ثابت ہوتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے انفرادی دعوت دی ہے، انفرادی دعوت دی ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوستی کا حق نبھایا ہے، شاید قیامت تک کہ کوئی دوست اپنے دوست کا حق نہیں نبھا سکتا۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اپنی نبوت کا اعلان کیا اور ایک کلمے سے جڑنے کی ان کو دعوت دی۔ حضرت ابوبکر وہ شخصیت تھی واحد جنہوں نے بغیر چوچرا کیے ہوئے، بغیر اعتراض کیے ہوئے، بغیر اشکال کیے ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بات رکھی اور قبول کر لی۔ اس لیے سب سے بڑا مقام علماء نے لکھا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اس وجہ سے بھی بہت بڑا ہے کہ انہوں نے کلمے کی دعوت کو اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت میں چوں و چرا نہیں کیا اور آپ کی بات کو قبول کر لیا پوری تصدیق کے ساتھ، پورے اطمینان کے ساتھ۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو جب حضرت ابوبکر نے قبول کیا تو آپ کو حوصلہ ملا۔ لکھا ہے کتابوں میں کہ جس پہاڑی کے درمیان میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایمان کو قبول کیا ہے، وہ پہاڑی کا نام اخشبین تھا، اور ان دونوں پہاڑی کے درمیان اس سے پہلے اتنی خوشی کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ملی جتنی حضرت ابوبکر کے اسلام قبول کرنے پر ملی۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب حوصلہ مند ہو گئے۔ حوصلہ مند ہونے کے بعد اب دیگر صحابہ کے پاس حضرت ابوبکر گویا کہ رہبر اور آپ متکلم بن کر گئے، تو بہت سے صحابہ سے آپ نے ملاقات کی، کسی نے سوچا سمجھا، کہا کہ ہم سوچتے سمجھتے اور پھر آپ کی بات کو آپ کو جواب دیتے ہیں۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے جیسے اپنے دعوتی مشن کو آگے بڑھایا تو آپ پر حالات امٹتے آئے اور حالات کا آپ کو سختی سے مقابلہ کرنا پڑا، یہاں تک کہ قرآن کریم کی جو آیت ہم بار بار سنتے ہیں، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، اس آیت کی پوری تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ آیت جو قرآن کریم میں اتری ہیں، یہ ساری آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ کے خاندان والوں کی طرف سے جو تکلیفیں تھیں اس کا تذکرہ اس میں ہے۔ آپ کے چچا، آپ کی چچی، انہوں نے سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کو ٹھکرایا، لیکن ان رشتہ داروں میں بھی ایک بڑے بہادر آپ کے چچا تھے جو اگرچہ اسلام سے سرفراز نہیں ہوئے اور مشرف اسلام نہیں ہوئے، انہوں نے آپ کو بڑا سپورٹ کیا اور بڑا سہارا دیا۔ چنانچہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت جب عروج پر آئی اور دھیرے دھیرے آپ کی دعوت کا مشن آگے بڑھتا گیا تو کفار مکہ کو اب تکلیف ہونے لگی۔ انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو سمجھانے کی ہر ممکن کوشش کی۔ نعوذ باللہ ان کے یہ جملے تھے کہ اگر آپ کسی لڑکی کے خواہش مند ہیں تو مکہ کی سب سے حسینہ سے آپ کا نکاح کرا دیتے ہیں، اگر آپ مال کے خواہش مند ہیں تو مکہ کا آپ کو سب سے بڑا مالدار بنا دیتے ہیں، آپ کو جس چیز کی ضرورت ہے ہم آپ کو وہ دے دیتے ہیں۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی ساری ضرورتوں کو ٹھوکر مارا نہیں مارا، ان کی ساری خواہشوں کو اور ان کی ساری پیشکشوں کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے رد کیا، اور رد بڑے اطمینان کے ساتھ اور بڑے ہوش اور حواس کے ساتھ بند کیا۔ عام طور پر لالچ دینے کے بعد آدمی کے پیر پھسل جاتے ہیں۔ آج ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں، ان حالات میں اگر تھوڑی چمک دمک نظر آ جائے، تھوڑی مال و دولت نظر آ جائے اور تھوڑا آدمی کے سامنے پیسہ پھینک دیا جائے تو آدمی کے نظریات، آدمی کے افکارات اور آدمی کے خیالات بدل جاتے ہیں۔ آج کے جو مفکرین ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ آج جو مرتدین یعنی بچوں کے مرتد ہونے کی اور لوگوں کے مرتد ہونے کی جو تعداد بڑھ رہی ہے، اس میں ایک بڑی وجہ لالچ بھی ہے، حرص اور طمع بھی ہے۔ عیسائی جو محنت کرتے ہیں اپنے میدان میں، ان کی محنت کا طریقہ یہی ہے کہ وہ کسی بھی عام آدمی کے پاس جاتے ہیں، جانے کے بعد اس سے بات چیت کرتے ہیں، آپس میں تعارف کراتے ہیں، اور تعارف کرانے کے بعد اس کو اس کی ضرورتیں بتلاتے ہیں کہ دیکھیے دنیا میں مہنگائی بڑھ رہی ہے، بچوں کے کالج کی فیس ہے، اسکول کی فیس ہے، اور یہ ہیں اور وہ ہیں، تو آدمی بھی سمجھتا ہو واقعی یہ ہے، اور آپ تو ایک چھوٹا سا کام کر رہے ہو، رکشہ چلا رہے ہو، اس میں کیا کر سکتے آپ، آئیے ہم آپ کو ایک کام دیں گے۔ تو وہ چوکنا ہو جاتا ہے، ایسا کیا کام ہے جس میں آپ کی ساری ضرورتیں پوری ہوں گی، آپ کو بچوں کی اسکول کی فیس بھی نہیں بھرنی پڑیں گی، آپ کی گھر کی ساری ضرورتیں پوری ہو جائیں گی، بس آپ مسلمان مذہب کو چھوڑ کر عیسائی مذہب کو اختیار کرو۔
اور وہ اس مذہب کے پھیلانے کے لیے میرے بھائیوں اتنی بڑی بڑی قربانیاں دے رہے ہیں، اتنی بڑی بڑی قربانیاں دے رہے ہیں کہ پتہ چلا ایک علاقے میں کہ ایک عیسائی محنت کر رہا تھا، اس نے اتنی محنت کی کہ ساری بستی کو اس نے کنورٹ کر دیا مسلمان سے عیسائی میں۔ اب ایک عالم صاحب کو پتہ چلا کہ بھئی ایک بستی ہے علاقے میں اور انہوں نے اس بستی کو مسلمان سے عیسائی بنا دیا، تو اب یہ محنت کے لیے گئے۔ اب یہ پادری صاحب کئی دنوں سے وہاں 40 سال انہوں نے کوشش کی، محنت کی اور اپنے قدم جما لیے۔ اب یہ اللہ کے بندے گئے، انہوں نے محنت کرنے کی کوشش کی پوری، تو وہ ان کے پاسوں سے گزرے اور گزرتے ہوئے انہوں نے یہ کہا کہ یہ کام اتنا آسان نہیں ہے، میں نے اپنی جوانی سفیدے میں بدل دی ہیں، یعنی میں نے اپنی جوانی کو بڑھاپے میں بدل دیا، تب جا کر یہ کچھ لوگ عیسائی بنے ہیں، اگر تو یہ چاہتا ہے کہ یہ عیسائیت چھوڑ کر جو ہے تو مسلمان بن جائیں تو اپنی قبر بھی یہاں بنانی پڑی ہے۔ اتنی انہوں نے یعنی عیسائی مذہب کو پھیلانے کے لیے قربانیاں دی ہیں اور اتنے آگے بڑھے ہیں۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری پیشکشوں کو اور مالداری کو اور حسن و خوبصورتی کو ٹھوکر ماری اور ان کے سامنے اس بات کو پیش کیا کہ اگر اپنی کامیابی چاہتے ہوں اور اپنی ترقی چاہتے ہوں اور یہ چاہتے ہو کہ سارے اجمی تمہارے قدموں میں آ کر گرے، تو آپ ایک کلمے کا اقرار کر لو۔ کیا کر لو؟ ایک کلمے کا اقرار کر لو، بس یہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام۔ اصل میں اس سے یہ بتانا چاہ رہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے کام سے کتنی محبت تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے کام سے کتنا شغف تھا۔ خدا کی قسم اگر بیٹھنے والا ہر ساتھی اپنے اس دعوت کے کام سے محبت اور شغف اختیار کر لے تو یک انقلاب پیدا ہو جائے گا۔ ہم سالوں سے کام کر رہے، معاف کریے گا میرا جملہ اگر آپ کو کڑوا لگے، لیکن محبتوں کے ساتھ ہم کام نہیں کر رہے، شغف اور مشن بنا کر اور تحریک بنا کر ہم کام نہیں کر رہے، سرسری طور پر ہمارا جڑنا ہوتا ہے، معاف کریے گا، سرسری طور پر ہم جڑ جاتے ہیں۔ لیکن اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ان دو خصوصیات کے ساتھ حیات الصحابہ میں حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عنوان قائم کیا ہے حیات الصحابہ کی پہلی جلد میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دعوت کے ساتھ محبت اور شغف، اور اس میں دو واقعے ذکر کیے ہیں۔ ایک واقعہ یہ ذکر کیا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دینا شروع کی تو ابو طالب جو آپ کے چچا تھے، ان کا بڑا سپورٹ تھا آپ کو، اور یہ آپ کے کام کی حمایت بھی کرتے تھے اور تائید بھی کرتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ آپ کو جیسے بھی سپورٹ کی ضرورت پڑے وہ ہم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی تو اس کا واقعہ یہ حیات الصحابہ میں ہی ہے وہ بھی، کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نماز پڑھ رہے تھے اور حضرت خدیجہ بھی نماز پڑھ رہی تھی، دونوں نماز میں مشغول تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دیکھا، کیونکہ حضور کا چرچا باہر ہو رہا تھا، حضور کے متعلق یہ باتیں کی جا رہی تھی کہ یہ ایسا آدمی اور اپنے آبا و اجداد کے خلاف لوگوں کو اکسا رہا ہے۔ ابھی حضور علیہ السلام نے دعوت کا اعلان نہیں کیا تھا، ابھی انفرادی طور پر مل رہے تھے۔ جیسے حضرت علی رضی اللہ عنہ آئے تو آپ نے کہا، چھوٹے تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ، تو کہا کہ اللہ کے رسول میں آپ کے متعلق یعنی محمد میں آپ کے متعلق یہ باتیں سن رہا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی سمجھایا کہ تم بھی پڑھ لو اور اسلام میں داخل ہو جاؤ، ایک اللہ کو مان لو اور شرک چھوڑ دو۔ تو انہوں نے یہ کہا یہ میرے لیے نئی چیز ہے، میں اپنے والد سے مشورہ کروں، اور ان کے والد ابو طالب تھے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک بات کی تاکید کی کہ ہو سکتا ہے کہ اگر حضرت علی وہاں کہہ دیں گے، اور اللہ کے رسول کا منشا یہ تھا کہ میری بات کا بھی افشا نہیں ہونا چاہیے، اس کا اظہار نہیں ہونا چاہیے جب تک قدم جم جاتے نہیں، تو ان کو تاکید کی کہ کسی سے کہنا مت۔ ابھی عجیب بات ہوئی، حضرت علی اللہ کے رسول کی خدمت میں سے وہاں سے نکلے، اپنے گھر لوٹے، رات میں اللہ نے ان کے دل میں بات ڈالی اور صبح وہ اسلام انہوں نے قبول کر لیا۔ اب ایک دن ایسا ہوا کہ ابو طالب نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیا،
نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیا، تو اب یہ ڈرنے لگے، سہمے ہو گئے کہ اب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ڈانٹیں گے، گویا کہ مجھے بھی ڈانٹیں گے۔ تو انہوں نے مسکراتے ہوئے تائید کی ابو طالب نے کہ جو تم کام کر رہے ہو یہ کام صحیح ہے۔ تو ان کو بڑی خوشی اور تسلی ہوئی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا سپورٹ ابو طالب نے بچپنے سے لے کر تو حیات تک کیا، جب تک وہ زندہ تھے، موت تک انہوں نے کیا۔ اب یہ پہنچے کہ یہ ہماری بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو یہ پوری جماعت، قریش کی پوری جماعت ابو طالب کی خدمت میں آئی۔ ایک روایت تو حیات الصحابہ میں یہ لکھی ہے کہ پوری کی پوری جماعت یہ آئی کہ ہم آپ سے ایک درخواست یہ کرتے ہیں کہ آپ اپنے بھتیجے کو سمجھائیں، آپ اپنے بھتیجے کو منائیں کہ وہ ہمارے بتوں کی مخالفت نہ کرے۔ ابو طالب نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا کہ بھائی یہ ہمارے قبیلے کے لوگ آپ کے متعلق شکایت لے کر آئے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے تو آبا و اجداد کے مذہب کی مخالفت کر رہے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت سے محبت اور شغف کا کیسا ثبوت دیا، یہ کہا کہ چچا جان یہ میری ایک بات ماننے میں سب کچھ مان جاؤں گا۔ تو اب یہ سمجھیں کہ آپ گاڑی موڑ میں ہیں، شاید یہ اب مان جائیں گے، یہ دشمنان اسلام یہ سمجھے کہ آپ انہوں نے یہ کہہ دیا تو مان جائیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو جہل کہنے لگا کہ ہم آپ کی ایک نہیں، آپ ہماری ایک مان لو، ہم آپ کی 10 باتیں مانیں گے۔ تو کہا ایسا ہے؟ تو کہا کہ پڑھ لو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ ہے میرے بزرگوں، حالتوں کے باوجود اپنے مشن سے، اپنی تحریک سے محبت اور شغف۔ تو جیسی یہ بات انہوں نے سنی تو وہ سب دم بخود رہ گئے اور حیرت میں پڑ گئے کہ کیا اس نے ایک بات کی رٹ لگایا ہے اور کیا ایک بات لوگوں کو کہتے پھرتا ہے۔ پھر وہ دوبارہ وہاں سے اٹھ گئے، وہاں سے اٹھ کر چلے گئے۔ اب انہوں نے انفرادی محنت کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی۔ دوسری روایت حیات الصحابہ میں ذکر کی ہے کہ اب ابو جہل، ابی بن خلف، یہ الگ سے انفرادی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور انہوں نے کہا کہ آپ اپنے بھتیجے کو سمجھائیے، ہم اس سے صلح کرنا چاہتے ہیں۔ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ صلح کرنا چاہتے ہیں۔ تو پھر دوبارہ ابو طالب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلاوا بھیجا۔ تو جیسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہو رہے تھے گھر میں تو دیکھا کہ ابو طالب کے پاس بیٹھنے کی جگہ تھی قریب۔ تو ابو جہل کو یہ اندیشہ ہوا کہ اگر یہ محمد وہاں بیٹھ جائیں گے تو ہو سکتا ہے اپنی بات سمجھا دیں گے اور پھر ہماری آگے ڈسکس نہیں ہو سکیں گی۔ تو وہ کود کر وہاں بیٹھ گیا ابو طالب کے پاس اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں بیٹھنے کا موقع نہیں دیا۔ پھر اس موقع سے انہوں نے یہ پیشکش کی کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ابو طالب نے کہا تو کہا کہ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ ایک کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لو۔ میں اس بات کی آپ کو شہادت دیتا ہوں اور اس بات کا یقین دلاتا ہوں کہ سارا کا سارا عرب و عجم تمہارے قدموں میں آ کر گرے گا۔ پھر وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت اور اپنی دعوت سے محبت اور اس کی شغف کیا۔ آپ نے دوبارہ ایک بات، بس ایک رٹا آپ لگائے جا رہے تھے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگوں کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ۔ میرے بھائیوں، ہم ایک بات سن سن کر اکتا جاتے ہیں، اکتاہٹ محسوس کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا کہتے کہتے تھکے نہیں، بلکہ یہی کہتے کہتے دنیا سے چلے گئے اور اپنے صحابہ کو سکھایا اور اپنے صحابہ کو ایسا سکھایا کہ لوگوں میں اس پرچم کو یعنی قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا کو اتنا عام کرو کہ اگر جان دینے کی ضرورت پڑے تو جان بھی دے دینا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عزم پر حضرات صحابہ ایسے اترے کہ انہوں نے یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں بھی اور آپ کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد بھی اس کام کو آگے بڑھانے کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیا، اپنے بچوں کو یتیم، عورتوں کو بیوہ کر دیا، تب جا کر یہ دین ہم تک پہنچا ہے۔ ابتدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انفرادی دعوت سے کی۔ کیسے کی؟ پہلے میں نے حضرت ابو بکر کا واقعہ آپ کو سنایا۔ دوسرا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ چاہتے تھے کہ دین اسلام کو تقویت حاصل ہو، دین اسلام مضبوط بنے، اس کے لیے آپ انفرادی تنہائیوں میں دعا کرتے تھے، ایک تو ابو جہل کے اسلام کے لیے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام کے لیے، ان دونوں میں سے کسی ایک کے اسلام کے لیے دعا کرتے تھے۔ حضرت عمر خود کہتے ہیں، آگے میں اس کے بعد بتاتا ہوں
تو جیسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، گویا کہ وہ دعا قبول ہوئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں، اور وہ پورا لمبا واقعہ ہے کہ آپ کو معلوم پڑا۔ ایک وقت تو وہ تھا کہ حضرت عمر کی حالت تو یہ تھی کہ جب مشورہ ہو رہا تھا نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم کرنے کا اور آپ کو مٹانے کا صف ہستی سے، تو سب سے پہلے کسی نے کہنے والے نے یہ تشکیل کی تھی کہ کون حضور کا نعوذ باللہ سر قلم کرے گا، تو اس تشکیل پر ہاتھ اٹھانے والے عمر تھے۔ لیکن تبدیلی کیسی آئی دیکھیے، وہ پورا لمبا واقعہ بہن کے گھر، اس کے بعد اب اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان پر پہنچے وہ واقعے کے بعد، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھوں کو پکڑ لیا اور کہا عمر تم کیا چاہتے ہو؟ اب کیفیت پوری بدل گئی تھی، کہا کہ میں اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کلمہ پڑھایا، پھر اس کے فوراً بعد چونکہ غلبہ اسلام کو حاصل نہیں تھا، اب چھپ کر روموں میں اور کمروں میں نماز پڑھتے تھے، کہا چلیے اب خانہ کعبہ کے سامنے نماز پڑھیں گے۔ جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ شہادت کو پڑھا تو یہاں سے اسلام کو ایک ہمت ملی اہل اسلام کو اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی، اور پھر یا کے بعد دیگر لوگوں میں یہ جذبہ پیدا ہوا اور یہ کڑن پیدا ہوئی کہ اب اسلام کو آگے بڑھانا چاہیے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے اور یہ ذمہ داری حضرات صحابہ پر ڈالی، اور یہ دنیا سے کہہ کر گئے اصحابک النجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، کسی ایک کی بھی اس میں سے پیروی کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور یہی اللہ نے دوسری جو منزل ہماری بات شروع ہوئی تھی کہ 4 منزلیں ہیں ہر انسان کی، تو دوسری منزل یہ ہے دنیا، اور دنیا میں رب العالمین نے ہم سب کو موقع دیا ہے اپنی قبر کو بنانے کا اور اپنی آخرت کو بنانے کا۔ میرے بھائیوں، ہم فتنوں کے زمانے میں جی رہے ہیں، یہ زمانہ فتنوں بھرا ہے۔ آپ مسجد سے نکلیے، ہر جگہ آپ کو کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ فتنہ نظر آئے گا۔ ہم مساجد میں، اللہ کے راستے میں، علماء کی صحبت میں، اب خانقاہوں میں محفوظ ہیں، اس کے علاوہ آپ دیکھیے باہر کیا چل رہا ہے۔ اور اب ہمیں اپنی محنتوں کو بہت مضبوط کرنے کی ضرورت ہے اور اپنی محنتوں کو بڑھانے کی ضرورت ہے۔ یہ وقت قربانیوں کے بڑھانے کا ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں، ایک بڑے عالم نے بڑی بات کہی ہے، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے نسلوں میں بھی ایمان باقی رہے تو ہمیں اپنی قربانیوں کو بڑھانا ہوگا۔ حالات بہت بدل چکے ہیں، حالات بڑے سنگین ہو چکے ہیں، اب ہمیں اپنی قربانیوں کو بڑھانا ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں فہم دیا ہے دعوت کے اعتبار سے۔ میرے بزرگوں، ہم اپنے اعتبار سے بھی اس کام کو خوب سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی کوشش تو کر رہے ہیں، اللہ کا شکر ہے، لیکن اگر ہم جائزہ لیں گے ہماری اپنی بستی کا، ہمارے اپنے علاقے کا، تو ابھی کام بہت باقی ہے، کام بہت باقی ہے، اور ان تک پہنچنا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے اور وقت کا اہم تقاضا ہے، ورنہ لوگ دنیا سے مرتد ہو کر بھی مر جائیں گے اور ہم نے فکریں نہیں اوڑھی تو ہمیں احساس نہیں ہوگا۔ یہ وقت اپنی فکروں کو بلند کرنے کا ہے، یہ وقت اپنی قربانیوں کو بڑھانے کا ہے۔ اگر ہم نے فکر مندی کے ساتھ سارے کام کیے تو رب العالمین ہمیں ترقی دے گا، اور یہ بات طے ہے جو بندہ فکر مندی کے ساتھ پورے اخلاص اور استقامت کے ساتھ کام کرے گا تو پھر رب العالمین نے وعدے کی ہے، جو آیت میں نے خطبے کے اندر پڑھی ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، اللہ اس میں فرما رہے ہیں، ہم سب ماننے والے ہیں اللہ رب العالمین کے، اللہ کا شکر ہے۔ اب ہمیں اس بات کی کوشش کرنی ہے کہ موت تک، جب تک جان میں جان ہے تب تک استقامت کے ساتھ اس ایمان پہ جڑے رہنا ہے، اس ایمان سے لگے رہنا ہے۔ تو ایسے بندوں کی تعریف کی گئی ہے۔ دوسری منزل، اگر ہم اس میں ایمان کے ساتھ مضبوط اعمال کے ساتھ جیتے رہیں تو پھر اللہ کہہ رہے ہیں ان الذین قالوا، یہ ثم استقاموا، اب یہاں سے منزلہ شروع ہو رہا ہے قبر کا، تو وہاں اس سے پہلے یہ فرما رہا ہے قرآن تتنزل علیہم الملائکہ۔ اب جس نے اس دنیا میں اللہ رب العالمین کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی کو گزارا اور اللہ کے منشے کے مطابق اپنی زندگی کو گزارا تو فرشتے بھی اس پر رحمت اور ملائکہ بھی اس پر رحمت گویا کہ بھیجتے ہیں، تتنزل علیہم الملائکہ۔ اب فرشتے اور یہ کہہ رہے ہیں گویا کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے پیغام دیا جا رہا ہے کہ جنہوں نے ایمان کے ساتھ
اور استقامت کے ساتھ زندگی کو گزارا ہے تو اب انہیں کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں، اللہ تخاف، کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں، ولا تحزنوا، اور غمگین ہونے کی بھی ضرورت نہیں۔ اور پھر قرآن کہتا ہے وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اور ان کو خوشخبری دی جا رہی ہے اس جنت کی جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے، اس جنت کی جس کا وعدہ کیا گیا ہے۔ اور پھر قرآن آگے کہتا ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ اب رب العالمین جو آخرت، جو چوتھا پیٹ گویا کہ ہماری چوتھی منزل جو بندے کی ہے، اس چوتھی منزل میں بندہ جو چاہے گا اللہ اس کو وہ دے گی، بندہ جو چاہے گا اللہ وہ اس کو وہ دیں گے، بندہ جو مانگے گا وہ دیں گے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي، اس کی جو خواہش ہوگی اللہ اس کو وہ دیں گے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، یہ تدعون یعنی بندے جو اللہ سے مانگیں گے اللہ اس کو پورا کریں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ بندہ دوسری منزل میں ایسی زندگی گزارے جیسی اللہ چاہتے ہیں۔ اور میرے بزرگوں، یہ محنت کا سارا دار و مدار اور یہ محنت کی ساری بنیادیں یہ ہیں کہ ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ اس محنت کا سب سے بڑا خلاصہ یہ 100% دین پر چلنے کی ہمارے اندر استعداد پیدا ہو جائے، اور استعداد اس لیے پیدا کرنا ہے کہ ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ میرے بزرگوں، دنیا میں دیکھو، نکل کر دیکھو، لوگ سب کو راضی کرنے میں لگے ہوئے ہیں، نوکر اپنے مالک کو راضی کرنے میں لگا ہوا ہے، بیوی شوہر کو، شوہر بیوی کو، بیٹا باپ کو، باپ بیٹے کو راضی کرنے کے لیے لگا ہوا ہے، اور اس کے لیے ساری فکر مندی کے ساتھ کام کیا جا رہا ہے۔ آدمی جاب پر، ڈیوٹی پر اس لیے جا رہا ہے، اگر نہیں گیا تو ابا ناراض ہو جائیں گے، ابا غصہ ہو جائیں گے، اس لیے اس کی ڈیوٹی نہیں چھوٹتی، نماز چھوٹ جائیں گے تو چل جائے گا جی۔ دکان پہ جانے والا دکان پر جا رہا ہے، کیوں جا رہا ہے؟ اگر دکان پر نہیں گیا تو ابا کی ڈانٹ سننی پڑے گی، روزہ چھوٹ جائے تو چھوٹ جائے، کوئی حرج نہیں۔ اور کھیت میں جانے والا اس لیے کھیت پر جا رہا ہے، اگر کھیت میں نہیں گیا تو پیٹ میں ڈالوں گا کیا؟ تو ذمہ داری کو سمجھ لیا، جو سامنے اس کو سب نے سمجھ لیا۔ اب تجربہ اور مشاہدہ تو اتنا آگے بڑھ گیا کہ لوگوں کو یہ یقین سمجھ میں آ گیا، اور یہ بات پورے طور پر سمجھ میں آ گئی ہے کہ اگر گاڑی میں پیٹرول نہیں ڈالا جائے گا تو گاڑی نہیں چلے گی۔ اس لیے اگر کوئی آدمی روڈ پر گاڑی چلا رہا ہو تو سب سے پہلے اگر اس کی گاڑی بند ہو گئی تو پوچھنے والا سب سے پہلے اس کو یہی سوال کرتا ہے پیٹرول تو نہیں ہو گیا؟ اس کو پتہ ہے کہ روڈ پر اگر گاڑی چلانا ہو تو اس میں پیٹرول کا ہونا ضروری ہے۔ میرے بزرگوں، اگر آخرت میں کامیابی چاہتے ہیں تو اللہ کو راضی کرنا ضروری ہے۔ ہم نے اس جملے کو نہیں سمجھا اور اس کی محنت نہیں کی۔ دنیا کی ساری انسانیت اور ساری عقلوں کو پتہ ہے کہ گاڑی روڈ پر اس وقت چلے گی جب تک اس میں پیٹرول ہوگا، گاڑی روڈ پر اس وقت چلے گی جب اس کے اندر ڈیزل اور اس کی ضروری اسبابی چیزیں ہوں گی، تب گاڑی چلے گی۔ اس لیے سارے لوگ، چاہے مسلم ہو غیر مسلم ہو، سب اپنی گاڑیوں کا استعمال ویسے ہی کرتے۔ اسباب کے درجے میں سارا استعمال ہو رہا ہے۔ پتہ ہے کہ پنکھے کے چلنے کے لیے کرنٹ کا ہونا ضروری ہے، اس لیے سارے پنکھوں کی ترتیبیں ہوئے ہیں، لیکن رب العالمین نے جو وعدہ کیا ہے یہ ایمان بالغیب پر کیا ہے۔ نماز ہم پڑھتے تو اس کا فائدہ ہمیں نظر نہیں آتا، روزہ ہم رکھتے تو اس کا فائدہ ہمیں نظر نہیں آتا آسمان سے اترتا ہوا، اور جو ہم نیک کام کرتے ہیں، لیکن یہ سارا فائدہ اس وقت کھلے گا جب دنیا کی آنکھیں بند ہو جائیں۔ اس لیے جو ابھی مشاہد ہے، جو نظر آ رہا ہے، یہ غائب ہونے والا ہے، اور جو ابھی غائب ہے وہ مشاہد ہونے والا ہے، وہ نظر آنے والا ہے۔ تو اس لیے ابھی جو چیزیں مشاہد ہیں یہ ہمیں دھوکے میں ڈال رہی ہیں، اور یہ دھوکے میں ایسا ڈال رہی ہیں کہ جو غائب ہیں یعنی آخرت قبر، وہ آدمی اس کے اعتبار سے کمزور پڑ رہا ہے، اور مشاہدہ یہ دنیا کی رنگ رنگیلیاں، یہ دنیا کی رونقیں آدمی کو اپنی طرف ایسا کھینچ رہی ہیں، اور آدمی ایسا اس کی طرف لپک رہا ہے کہ نہ وہ شریعت کو شریعت سمجھ رہا ہے، اور نہ حلال کو حلال سمجھ رہا ہے، اور نہ حرام کو حرام سمجھ رہا ہے، اور سب کچھ کر لے رہا ہے، یہاں تک کہ یہ جملے کہہ رہا ہے کہ مرنے کے بعد کیا ہوتا کس نے دیکھا۔ جبکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عجیب و غریب واقعہ یہ لکھا کہ جس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے انتقال کا وقت قریب آیا تو آپ رونے لگے، اور یہ جملے آپ کی زبان سے نکلے اس سے کچھ قبل کہ اللہ آپ مجھے میری نیکیوں پر اور میرے اعمال پر اگر ثواب نہ دے تو کوئی حرج نہیں، میرے گناہوں پر میری پکڑ مت کرنا۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جملے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عمر تم اتنا روتے کیوں ہو، اتنا ڈرتے کیوں ہو اور اتنے بے قرار کیوں رہتے ہو؟ تو کہا کہ پتہ نہیں رب العالمین میرے ساتھ کیا معاملہ کرے گا۔ جب انتقال کا وقت قریب ہوا تو اپنے بیٹے سے کہنے لگے کہ میری گردن کو نیچے ڈال دو۔ یہ ڈر اور کس کا؟ خلیفۃ الرسول کا۔ اور یہ کہا گیا جن کے متعلق اگر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر نبی کوئی ہوتا تو وہ عمر ہوتے، اور عمر کے اندر اتنا ڈر رضی اللہ عنہ کہ جو اپنے مرنے کے وقت رو رہے ہیں، جنہوں نے کتنے کارہائے نمایاں انجام دیے، تسلی دینے والے ان کو تسلی دے رہے ہیں کہ آپ فکر نہ کیجیے، آپ نے تو پورے عالم میں اسلام کو پھیلانے کی ترتیبیں بنا دی دنیا میں، اور اس کے باوجود وہ ڈر رہے ہیں۔ تو میرے بزرگوں کسی نے بڑی اچھی بات یہ کہی ہے کہ کام کو کرتے کرتے مرنا ہے اور مرتے مرتے کرنا ہے، اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ ڈرتے ڈرتے بھی کرنا ہے کہ اللہ ہمارا کیا ہوگا، ہمارا کیا بنے گا۔ تو یہ کام کی ساری شکلیں ایسا محسوس ہوتی ہے کہ دوسروں پر ہو رہی ہیں، لیکن ہدف ہماری اپنی ذات ہے۔ اس لیے اپنی ذات کو بنانے کے لیے کہ کیسے 100% میری ذات میں میرے اندر دین پیدا ہو جائے، اس کے لیے رب العالمین نے اس کام کو ہم پر کھولا ہے، اس تحریک کو ہم پر کھولا ہے حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے سے۔ اور یہ تحریک کوئی نئی تحریک نہیں، یہ تحریکوں کو سن کر میرے بزرگوں ہمارے چہرے سفید ہو گئے ہیں۔ یہ تحریکوں کو سن کر اور اس کی باتوں کو سن کر ہم عمر کا ایک بڑا حصہ گزار چکے ہیں۔ اب ضرورت ہے اس بات کی کہ جو حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مقصد تھا اس کام سے، ہم اس کام کو لے کر اٹھیں، اور ان کا مقصد وہی تھا جو مقصد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دے کر گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقصد یہ دے کر گئے کہ میرا یہ لایا ہوا دین ایک نہ ایک دن ہر کچے پکے مکان میں پہنچنا ہے۔ دنیا کی ساری چیزیں جھوٹی ہو سکتی ہیں، دنیا کا سارا کا سارا کام جھوٹا ہو سکتا ہے، ساری زبانیں جھوٹی ہو سکتی ہیں، لیکن نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان جھوٹ نہیں ہو سکتی ہے۔ آپ نے فرما دیا کہ یہ میرا لایا ہوا دین ایک نہ ایک دن ہر کچے پکے مکان میں پہنچنا ہے، یہ تو پہنچنے والا ہے۔ لیکن بھائیوں، گویا کہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ منشا تھا کہ اس دین کے پہنچانے میں اسباب کے درجے میں ہم استعمال ہو جائیں، اسباب کے درجے میں ہم استعمال ہو جائیں۔ وہ کہتے ہیں نا، انگلی کٹا کر شہیدوں میں نام لکھانے والے ہم بن جائیں۔ تو اس لیے اللہ نے ہم کو موقع دیا اور ترتیبیں ہمارے سامنے دی ہیں، اور بڑوں کی نظریں ہم پر ہیں، اور پورے عالم میں دین کو پہنچانا ہے، اور تقاضے بیرون ادرون کے اعتبار سے بہت زیادہ ہیں۔ ان تقاضوں کو یہ بیٹھا ہوا مجمع پورا کر سکتا ہے۔ اس لیے ابھی جو تقاضے ہمارے سامنے آئیں گے تو سارے ساتھی اس پر لبیک کہیں۔ سب سے پہلے تو یہ تقاضا ہے کہ جن ساتھیوں کے اندرون میں 3 مرتبہ 4 مہینے لگ گئے ہیں، اب وہ بیرون کے لیے بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا الہ العالمین، یا اکرم الاکرمین، اے اللہ، یہ ہاتھ اٹھائے جانے کے قابل نہیں، یہ زبان سوال کرنے کے قابل نہیں، آپ سے نہ مانگیں تو کس سے مانگیں، آپ سے نہ کہیں تو کس سے کہیں۔ اللہ جی، ہم سب گناہ گار ہیں، اقراری مجرم ہیں، اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ اللہ جی، آپ کو معافی بڑی پسند ہے، اے اللہ آپ استغفار کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں، اے اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ جی، ہم سب کو معاف کر دیجئے، اے اللہ حالات کو بدل دیجئے، اے اللہ ہمیں مضبوط ایمان سے نواز دیجئے، اے اللہ ہمیں خضوع خشوع والی نمازیں عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں اپنی ضرورت کا علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ آپ کی یاد صبح شام ہم کرنے والے بنے، ایسے فیصلے فرما دیجئے، اے اللہ بڑوں کی قدر، چھوٹوں پہ شفقت، اور علماء کی قدر اور بڑوں کے ادب کے ساتھ ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ اخلاص کے ساتھ، استقامت کے ساتھ کام میں لگے رہنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہر قربانی پر، ہر تقاضے پر، اے اللہ ہمیں قربانی دیتے ہوئے لبیک کہنے کی توفیق عطا فرمائیے، اے اللہ جنہوں نے دعا کی درخواست کی ہے، لکھا ہے، اے اللہ ان تمام کی جائز تمناؤں کو پورا فرما دیجئے، اے اللہ اتنا بڑا مجمع آپ کی محبت میں ہی آیا ہے، اے اللہ اس سارے مجمع کی مغفرت فرما دیجئے، اے اللہ بہت سے لوگ قرضوں میں جکڑے ہوئے ہیں، اے اللہ ہر ایک کے قرضے کی ادائیگی کی شکلیں صورتیں
سہولتیں پیدا فرما دیجیے، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کامل عاجل مستمر عطا فرمائیے۔ اے اللہ قبل اس کے کہ لوگ ہمیں غسل دے، غسل جنازہ دے، آپ ہمیں غسل توبہ کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ قبل اس کے کہ لوگ ہمیں کفن پہنائے، آپ ہمیں تقوی کا لباس پہنا دیجیے۔ قبل اس کے کہ لوگ ہمیں قبرستان چھوڑ کر آئے، آپ ہمیں اپنے معاملات کو درست کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ زندگی کا ایک بڑا حصہ گزر چکا ہے، پتہ نہیں زندگی کی شام کس گلی میں ہو جائے۔ اے اللہ جس گلی میں بھی ہو، جہاں کہیں بھی ہو، اے اللہ ہم آپ سے راضی ہو، آپ ہم سے راضی ہو، اور ہماری زبان پہ کلمہ طیبہ جاری ہو، ایسی موت ہم سب کو نصیب فرمائیے۔ اے اللہ اس کام کو محبت اور شغف بنا کر کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ شریروں کی شرارت سے، حاسدین کی حسد سے کام کے اور کام کرنے والوں کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ جو مانگا عطا فرمائیے، جو مانگنے سے رہ گئے وہ بھی عطا فرمائیے۔ ہماری اس مختصر سی دعا کو اپنے فضل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول و منظور فرما لیجیے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم آمين برحمتك يا ارحم الراحمين۔